جب ہم توبہ کریں تو سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ مضمون خاص طور پر میں نے اس لیے چھیڑ دیا ہے کہ بس اب مغفرت کے ہمارا پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اللہ سے مغفرت کا بہت تھوڑا ٹائم ہمارے پاس یہ رہ گیا ہے۔ دوسری طرف یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ چاہو اس مبارک مہینے کے اندر، اس کا بہت شارٹ ٹائم رمضان المبارک کے ختم کی طرف رہ گیا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ حکومتوں کے سامنے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جماعتیں جا کر بیٹھ جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں دھرنا دینا۔ لوگ دھرنا دے دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہم اپنی بات منوا کے رہیں گے حکومت سے، ہماری بات مان لو، وہاں تک ہم جو ہیں پارلیمنٹ کے سامنے سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک دو دن ہمارے پاس رہ گئے، ہم بھی اللہ کے در پر دھرنا دے دیں، ہم بھی اللہ کے در پر بیٹھ جائیں، جو نفلی اعتقاب ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے در پر بیٹھ جائیں اور ہم یہ کہیں کہ اللہ اب میں تجھے منوا کر رہوں گا اور میں اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہوں گا۔ جب دنیا کی حکومت دھرنا دینے پر اور بہت سارے لوگوں کے جانے پر اور مانگنے پر جب دنیا کی حکومت ہمارے مطالبات کو پورے کر دیتی ہے، تو پھر رب کریم جو رحمانوں کا جو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا اور کرم کرنے والوں سے زیادہ کرم کرنے والا، وہ ہمارے اس دھرنے پر اور اس بیٹھنے پر کیوں ہمارے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا اور کیوں ہم سے ہماری بات کو نہیں مانے گا؟ یقیناً وہ رب کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے مبارک مہینہ دیا ہی اس لیے ہے تاکہ اس مہینے میں تم معافی مانگ لو سچے دل سے اور تائب ہو کر کے میرے در پر آ جاؤ۔ لیکن توبہ واقعتاً توبہ ہونی چاہیے، توبتاً نصوحا ہونا چاہیے، ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ یہ مسئلہ نہ ہو کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن دل کہہ رہا ہے کہ عید کا چاند ہوا، پھر میں انہی گناہوں میں ملوث ہو جاؤں گا، پھر میں وہی کام کرتا ہو جاؤں گا۔ اگر یہ ہے تو مخلوق کو جب دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں تو خالق کو دھوکہ کیسے دے سکتے؟ اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی آدمی ظاہراً گناہ نہیں کرتا اور باطناً گناہ کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو مخلوق کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ یہ لوگوں سے تو ڈر رہا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔